موبائل پہ گھر میں اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور بڑا افسوس کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کی آزمائش اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ اسی اثناء میں اچانک ایک فون کال آئی۔ دوسری طرف ہمارے عزیز اللہ بخش ملک بھائی تھے۔ انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں اپنی مکہ مسجد میں ہونے والی دعوت ختم قرآن میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے بھی اس سعادت کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً حامی بھر لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مکہ مسجد پہنچ گیا۔ اگرچہ مسجد اس وقت کچھ خستہ حالی کا شکار ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ماحول میں ایک روحانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ مسجد ایک کمرے پر مشتمل ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا برآمدہ بھی ہے۔ سامنے ایک کشادہ صحن ہے جو ماشاءاللہ کافی وسیع ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کا وضو خانہ اور واش روم اس وقت خاصی خستہ حالت میں ہیں، جنہیں مرمت کی بہت ضرورت ہے۔ مسجد کے منتظمین میں عبداللہ بھٹی صاحب شامل ہیں، جو آج سارا انتظام بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ سنبھال رہے تھے۔ ان کے ساتھ مختار احمد ارائیں اور عبدالستار چینا صاحب بھی اس خدمت میں شامل تھے۔ اور یہ ہیں مسجد کے امام حافظ حسین احمد خل صاحب، جو بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بہت ہی پیارے انسان ہیں اور بہت اچھے انداز میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور یہی مسجد کے امام ہیں۔ تقریب کا آغاز ہوا اور تقریب کے آغاز میں حضرت مولانا نعیم احمد صاحب، جو ہمارے دوست، بھائی، رفیق، ساتھی سب ہیں، ان کا بیان تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ مجمع پوری توجہ اور انہماک سے سن رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ برآمدے میں بھی تھے۔ جبکہ مولانا صاحب اندرونی حال میں بیان فرما رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے مہتاب بھائی اور ان کے ساتھ مولانا فاروق صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور یہ حافظ اللہ بخش ملک کے والد صاحب ہیں۔ لیکن عمل اس کا مقصد ہے، قرآن کے آنے کا مقصد عمل ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بیان کے بعد مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور دلسوز دعا کروائی۔ دعا کے بعد تمام حاضرین نے حافظ اللہ بخش ملک صاحب کو ختم قرآن کی مبارکباد پیش کی۔ واقعی آج کے دور میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی حافظ قرآن اپنی روز مرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہر سال تراویح میں قرآن پاک سنانے کی توفیق حاصل کرے۔ یہ ان کی محنت، لگن اور قرآن سے محبت کی روشن مثال ہے۔ دیکھنے میں یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن قرآن پاک کا یاد کرنا کتنا مشکل ہے یہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر ہم سب بیٹھے۔ میرے ایک طرف مولانا جمعہ داد اور دوسری طرف مولانا نعیم صاحب تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانے لگ گیا۔ دو علماء کرام کے درمیان میں تشریف فرما تھا۔ اس کے بعد میں اور مولانا نعیم صاحب زینت ہوٹل پہ چائے کی ایک نشست لگانے پہنچ گئے۔ مولانا نعیم صاحب سے میری بڑی پرانی رفاقت ہے۔ ہم طالب علم کے ساتھی بھی رہے ہیں، رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، بھائیوں سے بڑھ کے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہماری ہمیشہ ملاقات خوشگوار رہتی ہے اور ہم سیاست، مذہب، ہر طرح کے موضوع میں بات کرتے ہیں۔ چائے بھی واقعی بہت بہترین تھی۔ رمضان کے علاوہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات چائے کے کپ پر ہو ہی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہماری روانگی ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ مختصر سا ولاگ پسند آئے گا۔ اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں۔